کبھی اپنے آپ سے سچا سوال کیا ہے؟ وہ سوال جو دل کے کسی کونے میں بیٹھا رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ جو عقیدہ رکھتے ہیں، جو دین آپ جی رہے ہیں، کیا وہ آپ کو ورثے میں ملا ہے؟ سادہ سی بات ہے، ہم سب اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں جو ہمیں اپنے والدین اور محلے سے ملتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ابا پڑھتے تھے، روزہ رکھتے ہیں کیونکہ گھر میں رکھا جاتا تھا۔ لیکن کیا یہ ورثے کا ایمان کبھی ٹوٹ سکتا ہے؟ کیا یہ آپ کو سچے سکون کی ضمانت دے سکتا ہے؟ دنیا میں بہت سے لوگ جن کے پاس ہر مٹیریل چیز ہے، پھر بھی اندر سے کھوکھلے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جینے کا انداز تو چن لیا، مگر جینے کا مقصد خود دریافت نہیں کیا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اسلام آپ سے تقلید نہیں بلکہ تحقیق چاہتا ہے۔ وہ آپ سے آپ کا دین دریافت کروانا چاہتا ہے۔ اسلام کی فلسفی میں صریحاً یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے بس پرانا طریقہ اپنا لیں۔ قرآن میں کئی مقامات پر اس روش کو چیلنج کیا گیا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 170 میں اس کا مفہوم یوں ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت نازل کی ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا ہوگا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں؟ ذرا غور کرو، اللہ ہمیں سوال کر رہا ہے کہ اگر آپ کے آباء و اجداد عقل استعمال نہیں کر رہے تھے تو کیا آپ بھی اسی روش کو جاری رکھیں گے؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دین کا معاملہ خاندانی جائیداد نہیں ہے، یہ ہر فرد کا ذاتی سفر ہے۔ ایمان کو ورثے میں لینے کا مطلب ہے کہ آپ نے فکر کی قیمت ادا نہیں کی، اور جو چیز سستے میں مل جائے اس کی قدر اکثر نہیں ہوتی۔ جب ایمان دریافت ہوتا ہے تو وہ آپ کی ہڈیوں میں رچ جاتا ہے۔ تو دین کیسے دریافت ہوتا ہے؟ اسلام آپ کو کہاں بھیجتا ہے؟ آپ کو کسی کلاس روم میں نہیں بلکہ کائنات میں۔ قرآن ہمیں بار بار مشاہدہ اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے تاکہ ہم سچائی کی نشانیاں خود دیکھیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 101 کا مفہوم ہے، کہہ دیجئے کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے۔ دیکھو، یہ ایک حکم ہے۔ آپ کو سائنس میں، فلکیات میں، بائیولوجی میں اور اپنی جان کے اندر اللہ کی نشانیاں تلاش کرنی ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بیج کیسے ایک تناور درخت بن جاتا ہے، یا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا دل کیسے تھمے بنا دھڑکتا ہے، تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی عظیم طاقت ہے۔ یہ دین کی وہ دریافت ہے جو آپ کے سوالوں کو جواب میں اور آپ کے شک کو یقین میں بدل دیتی ہے۔ یہ ہے عقلی ایمان۔ دین کو ورثے میں لینے والا شخص ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، باقی سب کیا کر رہے ہیں؟ دین کو دریافت کرنے والا شخص اپنے اندر دیکھتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ کیونکہ دین کے معاملے میں ذمہ داری صرف آپ کی ہے۔ آپ آخرت میں یہ عذر نہیں دے سکتے کہ میرے والدین نے یہ کیا تھا۔ سورہ النجم آیت نمبر 39 کا مفہوم ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو اس نے کوشش کی۔ کوشش، ایمان بھی کوشش چاہتا ہے، تلاش چاہتا ہے۔ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی سچائی، یہ سب آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہے۔ جب تک آپ اپنے دین کو کاپی پیسٹ کرتے رہیں گے، وہ کمزور رہے گا۔ جب آپ اسے خود دریافت کریں گے تو یہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے گا جسے کوئی طوفان ہلا نہیں سکتا۔ تو آج یہ فیصلہ کریں کہ آپ ورثے کی دھول جھاڑ کر اپنے دین کو نئی آنکھ سے دیکھیں گے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اس فطری بھوک کو پہچانیں جو آپ کی روح میں ہے، بھوک سچائی کی، بھوک مقصد کی۔ دین کو دریافت کرنا آزادی ہے۔ یہ آپ کو باقیوں کی تقلید سے نکال کر براہ راست خالق کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ کہ آپ آج سے وہ ہمت دکھانے کو تیار ہیں کہ اپنا مشاہدہ، اپنی عقل اور اپنی روحانی پیاس کو سچائی کا راستہ بنانے دیں۔ ورثہ ایک آغاز ہو سکتا ہے، مگر دریافت ہی آپ کی منزل ہے۔ کامنٹس میں بتائیں، آپ نے اپنے دین میں سب سے بڑی دریافت کیا کی ہے؟